راتوں کو نا اکیلے نعتیں لگا کے رویا کرو، رات کو نا کبھی تنہا بیٹھ کے حضور کا تصور. ہمارا نعت خواں کہتا ہے میں نے 2 شعر کی حاضری لگوانی ہے، حضرت صاحب ذرا سفارش کر دے. تو میں کہتا ہوں حاضری صرف اسٹیج پہ ہی لگتی ہے، تو کمرے میں اکیلا بیٹھ کے نعت پڑھ، تیری حاضری لگ جائے گی. کہ حاضری کے لیے 2000 بندہ ہونا ضروری ہے؟ حاضری تو حاضری ہے. تو میرے عزیز یاد رکھیں، سرکار دو عالم کا ادب، حضور کا اکرام، نبی پاک کی محبت، درود و سلام کے ذائقے، نعت کی کیفیات اپنے. اور ایک بات اور، سچی بات بتانا، سچی. ادھر دیکھو میری طرف، بالکل لحاظ نہ کرنا، صحیح بات آپ سے فیصلہ کرانا ہے. ماں باپ کو بندہ پیسے بھی دے، کپڑے بھی لے کے دے، سارا کچھ کرے، ہر ڈیوٹی کرے، صرف ادب نہ کرے. راضی رہتے ہیں؟ تسی بولے ہی نہیں تھے. جڑے بندے نہیں بولے انہاں دی خلاف ہے رائے میری گل. بھئی میری بات کو سمجھیں آپ. سارا کچھ آپ نے کیا ہے، صرف ادب ہی تو نہیں نہ کیا. کام چلتا ہے؟ بولیں. بچہ غریب ہو، ماڑا ہو، کمزور ہو، پر ماں کے آگے بولے نا. ابا جی بات کریں تو کو ابا جی جیسے حکم کرو گے میں حاضر ہوں. ابا کیا کہے گا؟ پہلے یہاں 2 لاکھ روپیہ رکھ، میں تیرا خالی ادب کیا کروں. یقین کرو ایسا نہیں ہوتا. والد کہتا ہے اللہ اس طرح کی اولاد سب کو دے، اللہ اس طرح کے بیٹے سب کو دے. اور میرا بیٹا اتنا ادب کرتا ہے میرا. آپ بات کو سمجھیں، ادب میں تو حسن ہے، آداب میں تو پیار ہے، آداب میں تو حسن وقار ہے، آداب میں تو ایک دوسرے کا اعزاز ہے. ادب کریں. اور محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں آپ. میں آپ کو بڑی دیانتداری سے کہتا ہوں، آپ کا اس جماعت سے تعلق ہے. تیرے میرے علماء نے، مشائخ نے ہمارے اوپر وہ احسان کیا ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب مدینے والے کا نام لیتے ہیں تو ذرا ادب کے ساتھ لیتے ہیں. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ ہماری گٹی میں پلایا گیا ہے، یہ ہماری روحوں میں شامل ہے. میں نا، میری اماں جی ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی تو والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں، تو ٹی وی پہ ان دنوں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، تو وہ ٹی وی پہ کبھی اذان شروع ہوتی تو کہتی میرا دوپٹہ پڑھائیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ہاں نہ تو کرے نا. تو میں کہتا اماں جی میں نے تو کسی استاد سے نہیں سنا کہ اذان ہو تو دوپٹہ لینا چاہیے. کسی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ کبھی کسی عالم نے بیان کیا ہو کہ اذان ہو جائے تو دوپٹہ لینا چاہیے؟ بیویاں لیتی ہیں کہ نہیں؟ میرا دوپٹہ پکڑانا. سچی بات بتاؤ، کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے دوپٹہ لو؟ کس مفتی نے بیان کیا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ پھر مان لو کہ یہ سادی تھیں، یہ ان پڑھ تھیں، یہ دیہاتی تھی، پر جب مصطفیٰ کے نام کی اذان پڑھی جاتی تھی تو انہیں بھی ادب کا خیال رہتا تھا. ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جو ٹی وی پہ بھی اذان سن کے دوپٹہ لے لیتی تھی. ان ماؤں کا دودھ پئیں اور ہم مصطفیٰ کے بھی ادب ہو جائیں، ہمیں پھر نام نہ لینا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں کہتا اماں جی میں نے نہیں کہیں پڑھا. تو میری اماں کہتی پتر تو پڑھے ہمیں نہیں پڑھے، انہیں میرے نبی دا نام لینا. ادھر لانا، ادھر لانا، سر پہ دوپٹہ رکھے. یہ ہمارے بزرگوں نے گھٹی میں. مہربانی کرو، تھوڑا سوچ کے نام لو، تھوڑا سوچ کے ذکر کرو. کیا آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ حضور کے صحابی کی؟ اور آپ کا لب و لہجہ اتنا میلا کچیلا ہے. آپ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا یہ انداز ہے. او بھائی پہلے سوچ تو لے، تیرا منہ بھی اس قابل ہے کہ نہیں کہ تو حضور کا ذکر کرے اور محبوب کے اہل بیت کا اور سرکار کے صحابہ کا ادب. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری، ان کو نہ سکل سماعت کا مسئلہ تھا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا اونچا سنتے تھے. جو بندہ اونچا سنتا ہے نا بولتا بھی اونچا ہی ہے. اس کا خیال ہوتا ہے سارے بہرے ہیں. بیچارے سیدھے تھے، سادے تھے، دیہاتی تھے، اونچا سنتے تھے. حضور کوئی بات کرتے تو کہتے جی کیا فرمایا؟ اونچا. اللہ کریم نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو. مسئلے کو سمجھیں. اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں کہ وہ بہرے ہیں؟ اللہ کو پتہ ہے نا، تو اللہ گنجائش دیتا نا ان کو. لیکن رب کریم نے فرمایا اس کی دیکھا دیکھی دوسرے نہ بولنے شروع ہو جائے کہ خیر ہے جی کوئی بات نہیں، بات کر لیں. تو گنجائش ملنی چاہیے تھی نا. لیکن فرمایا میرے محبوب کی آواز سے آواز اونچی، ذرا دھیما بول، تمہیں پتہ نہیں تم کہاں کھڑے ہو. ظاہر کوے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں، آہستہ چل. نبی
کریم علیہ السلام کہ وہ غلام ذرا اونچا بولتے، فرمایا نہ، میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی آواز نہ کرنا، نبی پاک کی آواز ہے۔ حضرت ثابت آیت نازل ہوئی تو گھر کے پچھلے کمرے میں جا کے تو رونے لگے، پچھلے کمرے میں۔ اللہ اکبر۔ ان کے قریبی ایک صحابی اور تھے، جناب عاصم ان کا نام تھا، 3 دن آئے نہیں نا، تو حضور نے فرمایا وہ عاصم، وہ ثابت نہیں آ رہا، پتہ تو کرو۔ معلومات کرنے گئے تو واپس آ کے عرض کرنے لگے حضور پچھلے کمرے میں بیٹھا ہے اور کچھ نہیں کرتا، بس 24 گھنٹے روتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے بارے میں نازل ہو گیا کہ انتحبط اعمالکم، ہمارے سارے اعمال ضائع کر دیے، تو میرے بارے میں ہی تو اونچا بولتا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ، تو جے محبوب بلاوے ایک دم تو پھر سر نو پیر بنائیے، جے محبوب بلاوے ایک دم تے سر نو پیر بنائیے، اس سر منگے تے سر دے دئیے، تے کدے بھی دیر نہ لائیے، تے یار دا کدے بھی گلا نہ کریے، پاواں سیک دے ہی مر جائیے، آزم یہاں تے لائیے ہی نہ، تے جے لائیے تے پھر توڑ نہیں بھائیے۔ حضرت ثابت بن قیس کو اطلاع ملی تو سر پٹ دوڑے، حاضر خدمت آئے اور روتے ہوئے آئے۔ حضور نے فرمایا بولے کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں جان بوجھ کے اونچا نہیں بولتا تھا، محبوبہ میں کمزور ہوں، یہ میرے کان جو ہے نا یہ اونچا سنتے ہیں، حضور بیمار ہو گیا ہوں، نظر کرم ہو جائے، قدموں میں گرے ہوئے۔ حضور نے فرمایا اٹھ ذرا میرے سینے سے لگ، اٹھ میرے سینے سے لگ۔ فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے؟ سنو تمام تفاسیر میں علامہ محمود آلوسی سے لے کر امام رازی تک تمام کتب تفاسیر میں اس آیت کی تفسیر دیکھو، تمام نہیں لکھا ہے کیا کمال کیا تھا جی حضرت ثابت بن قیس نے، جنگ جیت کے آئے تھے، انہیں بشارتیں ملی اور 3 ملی، کیا کمال کیا تھا انہوں نے؟ وہ علاقہ فتح کر کے آئے، ایک ہی کمال کیا تھا کہ محبوب کا ادب کیا اور بے ادبی سے ڈرے اور روئے۔ فرمایا اٹھ میرے سینے سے لگ، جب سینے سے لگے تو حضور نے فرمایا تو میرا اتنا ادب کرتا ہے، جا میں تجھے 3 بشارتیں دیتا ہوں، اللہ تجھے عزت والی زندگی دے گا، رب تجھے شہادت کی موت دے گا، تو میرا اتنا ادب کرتا ہے تو سن، پھر اللہ تجھ سے حساب نہیں لے گا، تجھے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرمائے۔ 3 بشارتیں حضور نے عطا کر دی۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ادب کیا، نبی کریم کا ادب کیا، تعظیم کی، بے ادبی سے ڈرے، خدا را حضور کا جو پیار ہے نا، اور یہ جو ہمارے ہاں پیار ہے نا، نعرہ لگانا بڑا کھول کے، اور ہمارے ہاں اعلان ہوتا ہے کہ جس کا ہاتھ اونچا ہو گیا نعرے میں وہ بڑا عاشق رسول ہے، بس سند جاری ہو گئی۔ یہ نہیں، عشق کسی اور چیز کا نام، عشق نہ کسی۔ ایک نوجوان وہ میری طرح کا جو مولوی پگڑی داڑھی باندھ لیتا ہے نا، داڑھی رکھ کے پگڑی باندھتا ہے، اس کو بھی کلین شیو نوجوان اکثر گناہگار ہی نظر آتے ہیں، حالانکہ نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہیں جیسا نواز دے۔ ہاں یہ کیا پتہ ہے کہ کس کا دل کہاں جڑا ہوا ہے۔ نوجوانوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سنت کو، انہیں مضبوطی سے تھامنا چاہیے، پر رکھ کے ڈرنا چاہیے، رکھ کے بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ ہمارا مزاج ہوتا ہے نا، کئی دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید عشق جو ہے وہ جس نے پگڑی باندھیا اس نے چھپا لیا پگڑی کے نیچے اور داڑھی کے اندر، یہ بھی ہمارا مزاج ہوتا ہے۔ ایسا نہ کرے، یہ تو عطا ہے، وہ جس کو چاہیں دے دے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کو چاہیں۔ میں نے جمعہ پڑھایا، عظمت مدینہ پہ تقریر کری، کچھ تقریریں کر کے بندے کو خود بھی بڑا مزہ آتا ہے، مجھے بھی بڑا سرور آیا۔ ہماری مسجد کی بیسمنٹ ہے، ایک نوجوان بالکل کلین شیپ سادہ آدمی کہنے لگا پیر صاحب ایک ضروری بات کرنی ہے، اور اس کے چہرے میں نا تاثرات اس طرح کے تھے کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا پریشانی ہے۔ کہنے لگا ذرا سنے، میں نیچے بیسمنٹ میں لے گیا، میں نے کہا بیٹے کہیے، تو وہ رو پڑا اور اس طرح رویا کہ اس کی ہچکیاں بند گئی، اور وہ بات کرتا نا کبھی دکھ بڑا گہرا ہوتا ہے تو بندے کے لفظ ساتھ نہیں دیتے، تڑپ اٹھا۔ وہ میں نے کہا یار آپ بتائیں میرے لائق جو حکم ہوگا میں کروں گا، تو کھل کے رویا۔ کہنے لگا حضرت صاحب یہ دسو قرضہ چوک کے عمرہ کرنا جائز ہے؟ اب نہیں مجھ سے رہا جاتا حضور، میں مقروض آدمی ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، مجبور ہوں، لیکن لوگ مدینے جاتے ہیں تو میری بس ہو گئی، بڑا روتا ہوں، مجھے بتاؤ قرضے سے عمرہ ہو۔ میں نے کہا یار جب اتنا درد ہونا تو ویسے ہی وہ بلا لیا کرتے، ویسے ہی کرم ہو جاتا، اس پہ کرم ہو گیا، اللہ نے کو ذریعہ بنایا، وہ چلا گیا، وہ ہو آیا۔
وہ کب کی بات تھی، وہ کب سے ہو آیا. آپ یقین کریں کئی دفعہ بڑی تقریروں سے وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی جو کسی بندے کی ملاقات سے ہو جاتی ہے. میں اسے مل کے آیا تو ساری رات میں بھی روتا رہا. میں نے کہا یار کمال نہیں ہو گئی، کیا اس کا نظریہ ہے، کیا اس کا ذوق ہے. کہاں بیٹھ کے یہ شخص دیکھو نا یار. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو محبت رسول سکھاؤ تو کیسے سکھائیں. تو میں نے کہا اکثر آپ کا منہ اترا ہوا ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو بچوں کو پتہ چل نہیں جاتا کہ ابے کو کیا ٹینشن ہے، آج کل کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا، باہر حالات خراب ہیں. گھر میں شور ہوتا ہے کہ نہیں؟ اماں بھی کہتی ہے پتر کوئی بات نہ کرنا، تمہارا ابا پریشان ہے. ہو جاتا ہے نا. تو میں نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آیا ہے کہ کبھی کبھی ابا رضائی میں رونے لگے اور جب اس کی ہچکیاں بن جائیں تو بچے پوچھیں کہ اماں جی ابا جی کو کیا ہے، تو اماں کے پتر چپ کرو، تمہارے والی بات نہیں، اماں بتائیں تو صحیح. تو پھر اماں کہے پتر تمہارے والد کو نا مصطفیٰ کا مدینہ یاد آ رہا، انہیں نا درد ہے وہ کیفی. اس سے بچے محبت سیکھیں گے، اس سے ان کے دلوں میں شعور آئے گا، انہیں پتہ چلے کہ ہم نے نا یار کبھی تیرا میرا بچہ ضد کرے، وہ ضد کرے کہ نہیں جیسے مرضی کرے، میں نے میلاد کے دن لائٹیں لگوانی ہیں، وہ ضد کرے، اسے پتا ہو کہ یہ بڑا قیمتی کام ہے. یہ والی ضد جب وہ کرے تو پھر اس پر شفقت کا دروازہ کھول دے کہ یار یہ تو تیری ضد بڑی مزیدار ہے، یہ تو روز کیا کر، اس کا تو مزہ ہے. نبی کریم کا ادب، حضور کا پیار، صحابہ کرام کی غلامی، اہل بیت نبوت کا احترام، ان لوگوں کے ساتھ مضبوطی. درود و سلام پڑھنا تو ذرا ذائقہ لے کے پڑھنا، ذرا مزے کے ساتھ. یار آپ درود تاج سنتے ہیں کبھی؟ ایک دفعہ میرے کہنے پہ بھی سننا. آج آپ یقین کریں کہ وہ درود شریف ایسا ہے کہ چسکا لے کے پڑھنے کو دل کرتا ہے جی. صاحب التاج والمیراج والبراق والعلم. اور دیکھیں جب حضور کا نام اسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت، آپ اس کا مزہ تو لینا. کبھی ہم نہ خالی پڑھ کے گزر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو شکوہ بھی ہوتا ہے ختم شریف تھا تو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے لوگ کئی دفعہ نہیں خیال کرتے. وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان مولویوں نے قابو آئے ہیں تو انہیں پتہ نہیں کڑے لے جان چھڑن گے. نہیں خیال کرتے، کرنا چاہیے، کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے. کل شریف پہ اکثر لوگ اس طرح کرتے. تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے تو ایک صاحب نے نا وہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرے، تو انہوں نے خیر سے درود تاج شروع کر دیا. اب وہ کر دیا تو اب کوئی روک بھی نہیں نہ سکتا، مسئلہ بن جاتا ہے. تو ساتھ والے میرے صاحب کہنے لگے کہ حضرت صاحب اس کو سمجھائیں، چلیں کوئی چھوٹا پڑھ لیتا، درود تاج ہی شروع کر لیا. تو میں نے کہا اب اس طرح کرو، اب اس نے شروع تو کر ہی لیا ہے تو اب اعتراض کرنے کی بجائے مزہ نہ لینا شروع کر دیں تاکہ ہمیں بھی اجر ملے، ہمیں بھی سکون ملے، اس کا مزہ لیں. سرکار کی جو شانیں ہیں، حضور کی جو صفتیں ہیں، نبی پاک کے جو کمالات ہیں. دیکھو جب ایمرجنسی ہوتی ہے نا تو اس میں آداب نہیں یاد رہتے. ہمارا بھی کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہوتا ہے، اللہ کرے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا تقیہ کلام ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمارا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی تقیہ کلام ہمارا. صحابہ کا ایک مشترکہ تقیہ کلام کیا تھا بلا؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان. یہ تقیہ کلام تھا. فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، حضور میرا دل بھی قربان، میری روح بھی قربان. یہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں القاب یاد نہیں رہتے. میرے جو کپڑے کو پیچھے آگ لگ گئی کرتے کو، تو میرے ایک مرید ہیں، انہوں نے کہا جناب مفکر ملت، شیخ طریقت، آفتاب علم و فضل، فلاں فلاں، اتنی دیر میں آگ یہاں تک پہنچ گئی. تو اب اس کو کہا جائے گا پاگل سیدھا کہے کہ مولانا آگ لگ گئی، اور پیر صاحب آگ لگی آپ کے کپڑوں کو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایمرجنسی میں ہلکا بات نہیں لینی چاہیے، سیدھی سیدھی بات کریں کہ صاحب وہ آگ آگ آگ، کپڑے بچائیے، یہی کہنا چاہیے نا. غار ثور کے اندر جناب صدیق اکبر، ان کے پیر کو نہ ڈنگ مارا ہے سانپ نے. سچی بات بتانا، سچی. اگر سانپ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ محفل کیا، جلسہ کیا، کوئی شے نہیں یاد رہے گی. درم برم ہو جاتا وہ سانپ سانپ سانپ، اور بڑے بڑے سیانے بندے کانپنے لگتے. سانپ جو آ گیا وہ ڈنگ مار رہا ہے. جناب صدیق اکبر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آنسو نکل آئے. حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں فرمایا. عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
سونے میری اماں قربان، میرا ابا قربان، فدا کا ابی و روحی یا رسول اللہ، حضور میرا دل قربان، میری جان۔ حضور نے فرمایا بول تو صحیح، ہوا کہ حضور کچھ بھی نہیں، وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اتنی ایمرجنسی میں وہ لوگ نہیں بھولتے، اتنی پریشانی میں بھی نبی پاک کے آداب بھولتے، ایک منٹ کے لیے انہیں فرق نہیں۔ اور ایسی باتیں جن کا حضور نے حکم بھی نہیں دیا۔ ایک صحابی تھے حضرت اسلح بن شریک نام تھا، بس بات سمیٹنے لگا۔ حضرت اسلح بن شریک کی ڈیوٹی تھی نبی پاک کے گھوڑے پہ کجاوا باندھنے کی، کجاوا باندھتے تھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضور سے پوچھ لیتے تھے سفر کب کرنا ہے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا صبح صبح جاؤں گا۔ تو صبح نماز پڑھی تو گھوڑا تیار تھا، کجاوا وغیرہ لگامیں گھوڑے کو لگی ہوئی تھی، سرکار بیٹھے تشریف لے گئے۔ واپس آئے، حضور نے بلا لیا، حضرت اسلح بن شریک حاضر ہوئے۔ غلامی سارے کرتے ہیں پر غلامی اس کی مزیدار جس کی قبول ہو جائے۔ دیکھو قبولیت، حضور نے فرمایا ادھر آؤ نہ، حاضر ہوئے تو نبی کریم نے فرمایا آج گھوڑے پہ کجاوا تم نے نہیں باندھا۔ رو پڑے، کہنے لگے حضور میں قربان جاؤں، آپ کو پتہ ہے یہ میرے نہیں باندھا۔ اتنا خیال فرماتے ہو، اتنا کرم۔ فرمایا تیرا سٹائل تو اب مجھے پتہ ہے نا، تو نے نہیں باندھا۔ عرض کی یا رسول اللہ سنیں، حضور میری گزارش سنیں۔ فرمایا کہو۔ عرض کی حضور صبح میں اٹھا تھا نا تو میرے اوپر غسل فرض تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں غسل کرتا، موسم ٹھنڈا تھا یا بیمار ہو جاتا، اور پھر حضور اگر غسل کرتا تو آپ کا حکم ماننے میں دیر ہو جاتی، تو یا رسول اللہ یہ میں گوارا نہیں کرتا کہ میں نے غسل کرنا ہو اور اسی ناپاکی کی حالت میں آپ کے گھوڑے کو ہاتھ لگاؤں اور گھوڑے کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں۔ اے عشق تیرے صدقے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ادب کا کہیں حکم نہیں ہے کہ تم گھوڑے کو بھی غسل کر کے وضو کر کے ہاتھ لگاؤ، پر صحابی کا کہتے حضور آپ کے گھوڑے کے کجاوے کو بھی میں نے کبھی بغیر غسلے تو حضور پھر میں نے کسی اور کی ڈیوٹی لگائی، آج انہوں نے باندھا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باندھنا ہمیں ذرا بھلا لگتا ہے۔ دوستو، آداب، پیار، محبت، وارفتگی۔ میں نے ایک قول پڑھا حضور غوث پاک کا اس سال 11ویں کے موقع پر۔ حضور غوث اعظم فرمایا کرتے تھے سامنے والے کو دیکھ کے تم نے اپنا اخلاق نہیں خراب کرنا، وہ جو کرتا ہے وہ کرے، اپنا اخلاق خراب۔ لوگ آپ کو بڑے بڑے مشورے دیں گے کہ چھوڑو یار آپ تعلیم پہ عمل کرو، لیکن انہیں بتاؤ کہ جب تک پیار نہیں ہوتا عمل کا بھی مزہ نہیں آتا، جب تک وارفتگی نہیں ہوتی تب تک معاملات آگے چلتے نہیں۔ اس لیے محبت کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ درود و سلام کھل کے پڑھا کریں۔ نعت خواں سے جب نعت سنیں تو ہم نے تو اپنا مزہ پورا کرنا ہے نا، تو پورے ذوق سے سنیں اور ان اشعار پہ غور کریں اور دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے اور کس کی ہو رہی ہے، اور حضور کی سیرت زیادہ پڑھیں، زیادہ سنیں، اور بالخصوص حضور کے فضائل، شمائل، خصائل، ان پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔